مسجد ہے، یہ بالکل نیچے مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی. یہ سامنے جو مسجد بڑی مسجد ہے، مسجد ہے جامع خندق بنا ہے، جامع خندق مسجد جامع خندق جو کہا جاتا ہے. ہم لوگ یہاں پہنچ چکے وہاں ہیں. سامنے جو مسجد آپ کو سامنے دکھائی دے رہے بالکل سامنے اور جناب زہرا کی ہے، وہ یہاں پر مسجد ہے، جناب سلمان مسجد فارسی کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور 7 مساجد ہیں یہاں پہ، سب وہ سامنے مساجد کہا جاتا ہے. اور یہی جنگ خندق یہ جو کی جگہ پر یہاں پر جو مسجد ہے، یہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجد، یہاں پر بیچ میں مسجد تھی، پہلے ایک مسجد حضرت عمر تھی. اور بہرحال یہ خندق میں ہم راج کچھ گئے. یہ سامنے ایک مسجد یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ مسجد یہاں پہ بہرحال صحابہ رسول سے منسوب کی گئی ہیں کہ اور آگے ایک مسجد ہے، مسجد جو ابھی اس کو تعمیر کی جائے بنائی جا رہی ہے دوبارہ سے اس کو توڑ کر، وہ مسجد علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہاں پر جو بن رہی ہے، یہاں پر یہ سامنے یہاں پر جو دیواریں وہاں پر جو باؤنڈری بنی ہوئی لوکھڑ کی لوہے کے نیچے دیکھیے وہاں پر مسجد. الحمدللہ بہرحال یہی میدان ہے، میدان خندق کسی کو کہا جاتا ہے، پورا میدان جہاں پر میدان جنگ خندق ہے. ہوئی اور تھی. اسی جگہ پر عمرو بن عبدود کو امام علیہ السلام نے نے جہنم حاصل کیا تھا. اور امام علیہ السلام کی فتح کامیابی پر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ ابھی مولانا نے حدیث بیان کی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ امام علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے یعنی دنیا اور آخرت کی عبادت سے بہتر ہے. امام علیہ السلام یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو امام علیہ السلام کی کامیابی کی خبر مجھے سب سے پہلے دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. تو اس وقت تمام لوگ امام علی کی لڑائی دیکھنے کے لیے چلے گئے اور چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ہم جا کر ان کو مبارکباد خوشخبری دے رسول اللہ کو. لیکن جناب سلمان فارسی رسول خدا کے پاس ہی بیٹھے تھے، وہاں سے ہلے ہی نہیں جناب سلمان فارسی. اور جیسے ہی میدان کے اندر تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور آواز بلند ہوئی کہ علی کامیاب ہوئے، علی کامیاب ہوئے، سمجھے، تو فوراً جناب سلمان فارسی جو رسول خدا کے بغل میں بیٹھے تھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، سمجھے، علی کی کامیابی کو مبارکباد آپ پیش کریں. اس وقت فوراً رسول خدا نے کہا کہ سلمان آپ کو مبارک ہو کہ جنت کی بشارت میں آپ کو دیتا ہوں، کہ جنت کی مبارکبادی آپ کو دیتا ہوں. تو اتنے میں تمام لوگ دوڑتے اڑتے رسول خدا کے پاس آئے کہ یا رسول مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. رسول خدا مبارکبادی قبول تو کی، جو کہنے لگے کہ یا رسول ہمیں مبارکبادی دیجیے، جنت کی مبارکبادی دیجیے، آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے آپ کو سب سے پہلے آ کے بیان کیا. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے تو سلمان نے مجھے سب سے پہلے مبارکبادی دی، میں نے سلمان کو مبارکبادی، جنت کی مبارکبادی سلمان کو میں نے دے دی ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یا رسول سلمان تو یہ علی کی لڑائی، علی کی جنگ دیکھنے ہی نہیں آئے تھے، تو ان کو کیسے پتا چلا؟ تو رسول خدا فرمایا کہ سلمان سے ہی پوچھ لیجئے. تو سلمان سے جب پوچھا گیا تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ میرے مولا ہی کامیاب ہونے والے ہیں، امام علی کو ہی کامیاب ملنے والی ہے. اور اس کے بعد جب میں نے آپ تمام کو یعنی تکبیر کی آوازیں بلند کرتا سنا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ میرے مولا کی کامیابی، مجھے مولا کی کامیابی مل گئی ہے. تو میں نے فوراً رسول اللہ کو والسلام پر رسول خدا کے اوپر، تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان کا ایمان 10ویں درجے پر ہے. سلمان جو ہے وہ 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، مقداد کا ایمان 8ویں درجے پر تھا. یہ تمام درجوں کے یعنی ایمان کے درجات تھے کہ جو سب سے اونچا درجہ جو تھا وہ جناب سلمان فارسی کا تھا. اس کے اوپر جو درجے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے درجہ. اور رسول خدا نے حدیث بیان کی جناب سلمان فارسی کی، سلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان من اہل البیت، کہ سلمان ہمارے میں سے. یہاں پر اور ایک چیز ملتی ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب امام علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کو جہنم واصل کیا، اس کو مارا، یعنی مارنے سے پہلے نہیں کیا ہوا، سمجھے، کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کو زمین پر گرایا تو امام علیہ السلام اس کی چھاتی پر بیٹھ کے اس کو مارنا چاہتے تھے، لیکن عمرو بن عبدود نے یہاں پر گستاخی کی اور امام کے چہرے مبارک کو اسے تھوکا، گستاخی کی، اسے تھوکا اسے. تو امام علیہ السلام فوراً اس کے یعنی سینے پر سے زمین پر اتر آئے اور دوبارہ کھڑے ہو گئے. عمرو بن عبدود کو موقع ملا، دوبارہ کھڑا ہو گیا عمرو بن عبدود، اور پھر دوبارہ لڑائی ہوئی. پھر دوسرے وار کے اندر امام علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا. یہ میدان خندق لڑائی ہوئی بعد لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ علی یہ اچھا موقع تھا اس وقت، کیوں عمرو بن عبدود کو پہلے جب آپ نے اس کو گرایا تھا اس وقت کیوں قتل نہیں کیا؟ تو اس وقت امام علی نے جواب دیا کہ جب عمرو بن عبدود نے میرے ساتھ گستاخی کی اور میرے چہرے مبارک پر جب اس نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا.
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں عمرو بن عبدود کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مارنا چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بھی خوشی اس میں شامل ہو, میرا بھی غصہ اس کے اندر شامل ہو. اس لیے میں اس کے سینے پر سے نیچے اتر گیا, اپنے آپ کو قابو کیا, پھر دوبارہ حملہ کیا اس کو اور اس کو جہنم واصل کیا. لیکن دیکھیں کہ اب اس کے بعد جب عمرو بن عبدود جہنم واصل ہوا, لڑائی ختم ہوئی, کامیابی ملی, خندق کی کامیابی ملنے کے بعد, تو اس وقت کیا دیکھا گیا کہ عمرو بن عبدود کی بہن خود وہاں پر آتی ہے عمرو بن عبدود کے جنازے پر. اور آنے کے بعد جنازہ دیکھتے تو دیکھتے کہ جنازہ بالکل صحیح سالم ہے, سوائے سر کے سب کچھ موجود ہے. اس کے بدن پر کپڑے موجود ہے, اس کے بدن پر ہیرے زواہرات موجود ہے, ڈائمنڈ وغیرہ جو لگا ہوا تھا وہ سب موجود ہے, تمام زیورات اسے جو پہن کر آیا تھا لڑائی کے میدان میں وہ سب کچھ موجود ہے اس کے بدن کے اوپر. ایک بھی چیز کم نہیں ہے, ایک بھی چیز لوٹی نہیں گئی. تو اس وقت اس کے بہن جنازے کے اوپر کھڑے ہو کر کہتی کہ اے بھائی, میں تمہارے جنازے پر روؤں یا پھر اس شخص کو مبارکبادی دوں جس نے تمہیں قتل کیا ہے, یا اس کو فخر مناؤ. سمجھے؟ تو پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ دیکھو کتنا سخی انسان تھا وہ شخص, یعنی امام علی کی طرف اشارہ کیا کہ کتنا سخی انسان تھا وہ شخص کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کے بدن کے اوپر سے ایک چیز بھی لوٹا نہیں ہے, اس کے بدن کو یعنی پامال نہیں کیا, اس کے بدن کو صحیح سالم چھوڑ کر یعنی رسول خدا کی طرف چلا گیا. تو دیکھیں یعنی کہ اس وقت بھی یعنی دشمنوں کے زمانے میں بھی یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی لاشوں کو پامال کرنا بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن لیکن رسول کے نواسے کے ساتھ ہم دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے کو دفن کرنے کی جگہ پر ان کے لاشے کو پامال کیا تھا. خیر ہم لوگ یہ آج کا پروگرام جو تھا وہ آج یہاں پر ختم ہوا, اور ہم لوگ ابھی ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آج جو پروگرام ہے اس کے بعد کا پروگرام جو ہے رات میں انشاءاللہ وہی ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ رات میں 9:30 بجے دوبارہ ہم لوگ وہیں پر ریسٹورینٹ میں ملاقات ہوگی. اور رائٹ ٹائم پر انشاءاللہ پروگرام ہمارا جو مسئلے مسائل کا پروگرام ہے, احکام کا پروگرام ہے, انشاءاللہ وہ دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ کے رائٹ کی طرف جو دیکھیں وہ جو مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہی مسجد بلال ہے. رائٹ کی طرف جو مسجد آ رہی ہے مسجد بلال, یہی ہے مسجد بلال جس کا گرین گنبد ہے اور ایک مینار سامنے موجود ہے. یہی مسجد بلال ہے, اسی مسجد جناب بلال کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے. اور کسی کو خریدی وغیرہ کرنا ہو سمجھے یہاں پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اس کے نیچے مارکیٹ ہے مسجد بلال کے نیچے, اس کے بازو میں مارکیٹ ہے. کسی کو چیز اگر خریدی کرنا ہو تو یہاں پر سستی چیزیں ملتی ہیں بنسبت ہمارے اور یہاں کی ہوٹل کے بازو میں جو دکانیں ہیں وہاں پر آپ کو چیزیں مہنگی ملے گی لیکن یہاں پر سستی ہے. بالکل ہمارے ہوٹل سے بالکل نزدیک ہے, لیکن یہاں سے ہم لوگ کم مارے کہ ہمارے ہوٹل آ جائے گی. اور یہ مسجد بلال بالکل یہاں پر نزدیک ہے. کسی اور خریدی اگر کچھ کرنا ہو سمجھے تو یہاں پر آ کے اپنے جو بھی خریدے کرنا ہو خریدی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے مرحومین کو یاد کریں, ایسی جگہوں پر بابرکت جگہ ہے, مرحومین بھی انتظار کر رہے ہیں ہماری طرف سے ہدیوں کا. تو ایک ہدیہ مرحومین کے لیے, ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین کو بخش دیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء چلے اجازت چاہتے ہیں. بہرحال جس طرح سے ملاقات ہوئی انشاءاللہ ایسے پھر ملاقات ہوگی. بہرحال صبح سے اعتراف کی زیارتوں کے لیے ہم لوگ نکلے تھے, مسجد قباء اور مسجد ذو القبلتین اور بہرحال دیگر مقامات پہ ہم لوگ گئے. جہاں جہاں گئے بہرحال ہر جگہ ہم لوگ زیارت کروائی ہے انشاءاللہ ایسے ہی. اور مقامات پہ جہاں جہاں جائیں گے آپ سب کو زیارت کراتے رہیں گے. اپنی دعا میں ثقیر کو بھی یاد رکھیے گا اور میں بھی انشاءاللہ دعا گو اور نائب الزیارہ آپ سب کے لیے التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.